پیارے محبوب علیہ السلام کی عمر مبارک 12 سال ہو گئی تو اس وقت حضرت مولا علی کے والد آپ کو لے کر تجارت کی غرض سے جو ہے ملک شام کا سفر کروایا۔ حضرت مولا علی کے والد نے حضور کو ساتھ لیا۔ حضور کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 12 سال۔ 12 سال کی عمر کے اندر پیارے محبوب علیہ السلام جو ہے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جو ہے تجارت کی غرض سے ملک شام گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس وقت پیارے محبوب علیہ السلام کی عمر مبارک 12 سال تھی، اور مختلف اور روایات ہیں جو کہ طبری نے بیان کیا، اس کے مطابق 9 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی، اور اس کے علاوہ ابو عمر نے جو بیان کیا اس کے مطابق 12 سال تھی آپ کی عمر، اور اسی طرح ابن جوزی نے جو بیان کیا اس کے مطابق حضور کی عمر 13 سال تھی، اور جو سیرت مغالطائی کے اندر موجود ہے وہ 12 سال 1 ماہ آپ کی عمر مبارک تھی۔ تو بیان کرتے ہیں کہ جب پیارے محبوب علیہ السلام اپنے چچا کے ساتھ ملک کے شام کی طرف روانہ ہوئے تو جب بصرہ کے قریب ایک مقام پہ پہنچے تو وہاں ایک راہب کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ایک راہب کے ساتھ ملاقات ہوئی کہ جس کو بحیرہ راہب کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جس کا اصل نام جرجیس تھا، جس کا اصل نام جرجیس تھا، کہ جب پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی تو وہ پیارے محبوب علیہ السلام کو دیکھتے ہی، آپ کی صفات کو دیکھتے ہی آپ کی نبوت کو جو ہے وہ پہچان گیا۔ اس نے کیا کہ حضور کے ہاتھ کو پکڑا اور کیا کہا کہ اے لوگو، یہ سید المرسلین ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں۔ فرمایا کہ اے لوگو، یہ تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے جو آخری نبی آنے والا تھا وہ محمد مصطفیٰ یہ نبی ہے۔ تو جب یہ اعلان کیا تو لوگوں میں سے کسی نے پوچھا کہ اے بحیرہ راہب، تو جو اس بچے کا ہاتھ تھام کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ اللہ کا آخری نبی ہے، تجھے کیسے معلوم؟ تو کیسے جانتا ہے کہ یہ کون ہے؟ اللہ کے جو ہے یہ آخری نبی ہیں۔ تو اس وقت جو ہے بحیرہ راہب نے کہا کہ اے لوگو، کہ جب یہ بچہ اپنے قافلے کے ساتھ اس وادی کے قریب سے گزرا تو میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ ہر درخت، ہر پتھر جو ہے اس لڑکے کو سجدہ کر رہا تھا۔ اور سن لو اے لوگو، کبھی بھی کوئی پتھر، کبھی کوئی درخت جو ہے نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اور میں اپنے ان آنکھوں سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ کہنے لگا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کس طرح سے اس کی نبوت کا اقرار کرنے والا ہوں کہ ان کے دونوں شانوں کے ظروف کے نیچے سیب کی مانت جو ہے وہ کیا ہے؟ مہر نبوت کی نشان ہے۔ تو فرمایا اے لوگو سن لو، یہ اللہ کا نبی ہے۔ تو اس وقت جب بحیرہ راہب نے یہ بات کی تو اس کو خوف محسوس ہوا یہود کی طرف سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جا سکتی ہے، پیارے محبوب علیہ السلام کو پریشان کیا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت اس نے کیا کیا؟ حضرت ابو طالب کے دربار میں حاضر ہو کر اس نے کہا کہ میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ اپنے بھتیجے کو اپنے گھر واپس بھیج دیں، آپ اپنے بھتیجے کو اپنے گھر واپس بھیج دیں۔ میں یہود سے جو ہے وہ خوف کرتا ہوں کہ تاجدار کائنات کو، اللہ کے آخری نبی کو تکلیف دیں گے۔ تو جب یہ الفاظ کہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا ابو طالب نے کیا کیا؟ آپ کو جو ہے مکہ مکرمہ دوبارہ واپس بھیج دیا۔ دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ جب اس سفر ملک شام میں تھے تو اس وقت جو ہے جب وہ اس راہب کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے تھے، وہاں موجود تھے، تو 7 لوگ یہودیوں میں سے آئے، 7 لوگ یہودیوں میں سے آئے کہ جن کا ارادہ یہ تھا کہ وہ پیارے محبوب علیہ السلام کو قتل کریں۔ پیارے محبوب کے قتل کے ارادے سے وہ کیا ہے؟ وہ وہاں پر آئے حضور کو قتل کرنے کے لیے۔ تو اس وقت جب وہ آئے تو ان کی ملاقات بحیرہ راہب کے ساتھ ہوئی، ان 7 لوگوں کی۔ تو ان لوگوں نے آگے بتایا، اس راہب کو کہا کہ اس وقت جو ہے اللہ کا نبی یہاں سے گزرنے والا تھا، وہ تجارت کی غرض سے جو ہے وہ وہاں سے چلا تھا، اور بادشاہ وقت نے ہر مقام کے اوپر لوگوں کو بھیجا ہے کہ اس نبی کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ ہم بھی اسی بادشاہ کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں، ہم بھی اس نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں۔ تو جب یہ الفاظ کہے تو بحیرہ راہب نے ان 7 لوگوں سے یہ کہا کہ یہ مجھے تم بتاؤ
کیا تمہیں علم ہے کہ رب ذوالجلال کوئی معاملہ پیش فرمانے والا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ رب ذوالجلال جو کرنے والا ہے کیا تم اس کو روک سکتے ہو؟ کیا تمہارے اندر اتنی قدرت ہے جو رب کرنا چاہے تم روکنے والے ہو؟ تو اس وقت وہ 7 لوگ کہنے لگے، کہا کہ کسی کے اندر اتنی قدرت ہی نہیں ہے، کوئی طاقت ہی نہیں ہے کہ رب ذوالجلال کسی چیز کے کرنے کا حکم عطا فرما دے، رب کرنا چاہے کوئی روک سکے۔ تو جب یہ الفاظ کہے تو اس وقت بحیرہ راہب نے کہا کہ پھر تم اس چیز سے باز آ جاؤ کہ جب رب جو ہے وہ بچانے کے اوپر آ جائے، رب کوئی عمل کرنے کے اوپر آ جائے، تم کیا کر سکتے ہو؟ تو اس وقت جب بحیرہ راہب نے ان کو سمجھایا تو ان 7 لوگوں نے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی اور یہ وعدہ کیا کہ وہ پیارے محبوب علیہ السلام کو تکلیف نہیں دیں گے، وہ پیارے محبوب کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اور پھر وہ بحیرہ راہب کے پاس ہی وہاں پہ رہے اور انہوں نے حضور کو کوئی تکلیف نہ دی۔ تو اس وجہ سے بحیرہ راہب نے حضور کو واپس بھیج دیا۔ یہ جو ہے پیارے محبوب علیہ السلام کا پہلا سفر ہے تجارت کا جو اپنے چچا کے ساتھ